کائنات جو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے، اور خالق ہے، اور خالق کی جو ایٹریبیوٹ ہیں، خالق کی جو صفات ہیں وہ یہ کہ وہ بہترین منتظم ہے، وہ عدل اور انصاف جو ہے وہ کرتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ تو اب کائنات میں اور بالخصوص اس دنیا میں ظلم کیوں ہے، ناانصافی کیوں ہے؟ کوئی ڈسیبل پیدا ہو رہا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ لولا لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے، وہ بے سہارا ہوتا ہے۔ اس سارے ظلم ستم کیوں ہیں دنیا میں اگر کائنات کا ایک رب موجود ہے؟ یہ مغالطہ بھی وہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں اپنی دنیا میں کھڑے ہو کر سمجھنا چاہتے ہیں چیزوں کو۔ جس طرح میں نے ذات باری کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ یوں نہیں ہے کہ انسان نے عقلی سفر شروع کیا اور پھر اس کے بعد اس کو خیال ہوا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے، پھر اس نے اس کا ایک نام رکھ لیا۔ یوں نہیں ہوا، بلکہ خالق نے ایک پیغمبر کو اپنی وحی سے نوازا، اپنی مخاطبت سے نوازا، پیغمبر بنایا اور انسانیت کی ابتدا وہاں سے کی، گویا علم دے کے کی۔ اسی طرح خالق نے اپنی اسکیم بھی پیغمبروں کو بتائی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ مجھے کائنات کا مطالعہ کر کے اس کی اسکیم کو سمجھنا ہے، اس نے خود بتایا کہ یہ دنیا میں نے کس اصول پر بنائی ہے۔ جی تو یہ بتایا کہ یہ جو میں نے کائنات بنا دی ہے، پہلے تو دیکھیے میری معلومات میں یہ اضافہ کیا، یہ بتایا کہ یہ کائنات جو تم کو نظر آتی ہے، ظاہر ہے کہ ایک کائنات وہ ہے جو میرے حواس کی یا میں اپنے آلات کے ذریعے سے حواس کو بڑھا لیتا ہوں، اس کی گرفت میں آتی ہے۔ یہ جو میرے اوپر اس وقت موجود ہے، جب ہم لفظ کائنات بولتے ہیں تو اس سے جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو یہ بتایا کہ یہ ایک کائنات ہے۔ پہلے یہ بتایا میں 7 بنا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلی بات تو یہ کی کہ میری اس کائنات پر قیاس کر کے اگلی اطلاع سن لو کہ اس کے سوا 6 اور بھی ہیں۔